ہم نے اپنی ذات پہ رکھ کے دیکھنا ہے کہ کیا مجھے اس سورہ سے اس طرح سے سمجھ آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کتنے جہان ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں چونٹیوں کا جہان تو ہم نے کتنا پڑھا تھا نا کہ وہ مچھلیوں کا جہان اپنا اور انسانوں کا اپنا، جنات کا اپنا، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا تھا۔ تو رسول اللہ کی توسط سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، یہ کیوں ہمیں بتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ ہود کر رہے ہیں، جس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کر دوں کیونکہ لاسٹ ٹائم کلاس نہیں ہوئی تھی، تاکہ آپ اچھے سے اس کو سمجھ سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ یہ سورہ اور اس طرح کی کچھ اور سورہ تھی کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر دیکھیں 7 قوموں کا ذکر، 7 نبیوں کا ذکر ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم پہ بھیجا تھا، انہوں نے اپنا کام کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب جو لوگ نہیں مانے تھے ان کے اوپر کیسے عذاب آیا تھا، اور جن لوگوں نے مانا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی۔ یہ ہم ابھی تک پڑھ کے آئے ہیں نا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاسٹ میں بتا دیا کہ جو لوگ وہ تو دنیا کا عذاب بتایا نا کہ دنیا میں عذاب ایسے ہوا تھا، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہمیشہ کے دوزخ میں رہیں گے، اور جو نیک لوگ تھے، جو مومن تھے، جو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا تھا، اور ان لوگوں کے لیے جنتیں ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوشخبری مل گئی تھی کہ اگر مشرکین مکہ آپ کی بات نہیں بھی مانتے ہیں تو آپ فکر نہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کو نجات دے دی تھی جو مان گئے تھے، اور جو نبیوں کو بھی نجات وہاں سے دے دی تھی کہ وہ نکل گئے تھے وہاں سے۔ پھر رسول اللہ کیوں یہ کہتے تھے کہ بوڑھا کر دیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ وہ ان کو یہ فکر تھا کہ جو لوگ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، ان کے اوپر اگر مشکل آ گئی، ان کے اوپر اگر اللہ کا قہر آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، تو کیا ہوگا؟ وہ ان کی در سے، ان کی وجہ سے رسول اللہ اتنے پریشان ہوتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے، ہم نے پڑھا نا کتنی دفعہ ہم پڑھتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہود کا ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو فضیلت دی جہانوں پہ، تو ہم اتنے امپریس ہو جاتے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے کتنے جہان ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں چونٹیوں کا جہان تو ہم نے کتنا پڑھا تھا نا کہ وہ مچھلیوں کا جہان اپنا اور انسانوں کا اپنا، جنات کا اپنا، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے دیا گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو اس میں سبق دے رہے ہیں نا، ہم نے اپنی ذات پہ رکھ کے دیکھنا ہے کہ کیا مجھے اس سورہ سے اس طرح سے سمجھ آ رہی ہے جو میرے رب مجھے پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تو ہمیں ہی بتایا جا رہا ہے نا۔ اب آیت نمبر 109 میں آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ، کہ اے نبی آپ بالکل بھی شک میں نہ پڑنا اس سے جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں رسول اللہ نے تو شک میں نہیں پڑنا تھا، کیونکہ ان پہ تو ڈائریکٹ وحی آ رہی تھی نا، تو رسول اللہ کی توسط سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، یہ کیوں ہمیں بتا رہے ہیں؟ دیکھیں شک کیوں ہوتا ہے انسان کو، کہ اگر دیکھیں ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ یہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم بچپن سے سنتے ہیں نا، ایسا نہ کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تمہیں سزا ملے گی، اگر اچھا کام کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ تو کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، ہماری زندگیوں میں قرآن اس طرح سے نہیں کھلا ہوتا، ہم نے پوری طرح سے نہیں سمجھا ہوتا، تو اسی اینگل سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ تو جو اللہ کو بالکل ہی نہیں مان رہے اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور خود سارا کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے، ان کے پاس تو سارا کچھ ہے۔ لیکن مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی خاص چیز ملی ہوئی ہے، کہ ایسا کہ ان کے پاس تو یہ چیزیں ہیں تو کیونکہ یہ مسلمان ہیں، تو وہ چیز ایک عام بندہ جب دیکھتا ہے نا تو اس کو یہ عجیب سی فیلنگز آنی شروع ہو جاتی ہیں
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ اگر ایسے کر رہا ہے تو کیا مطلب ان کو تو کوئی سزا نہیں مل رہی، تو پتہ نہیں یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ کس طرح سے آتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ایسے نہیں کہ بندے نے غلط کیا تو دھڑ سے اس کو پکڑ لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی انسان کو موقع پہ موقع دیتے ہیں کہ شاید یہ خوشی مل جائے تو اس کو سمجھ آ جائے، وہ شکر کر کے اللہ کا بندہ بن جائے، غم ملتا ہے تو شاید وہ صبر کر کے اللہ کا بندہ بن جائے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر تک اس کو موقع دیتے ہیں اور پھر وہ نہیں سنتا نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری جو پکڑ ہوتی ہے کہ وہ ایسے کھینچتا ہے کہ پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ یہی بات ہمیں بار بار آپ دیکھیے گا کہ آج کے سبق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے، ہمیں سمجھائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے۔ دیکھیں حجت تو تمام ہو گئی نا، کیونکہ قرآن نازل ہو گیا، لیکن قرآن کو سمجھیں گے تو ہم پہ یہ حجت تمام ہوگی نا، کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا طریقہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ شک میں نہ ہونا، ان کی یہ جن کی عبادت کرتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے، کیونکہ ایک مسلمان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے اوپر تو حق آ جاتا ہے، دلائل کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ذات کے اندر وہ ساری چیزیں رکھ دی کہ تم نے اللہ کو پہچاننا ہے، تم اپنی ذات کو پہچان لو گے تو تمہیں اللہ مل جائے گا، تم کائنات کو دیکھو گے تمہیں خدا کی پہچان ہو جائے گی۔ لیکن ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، کہ نہیں وہ عبادت کرتے مگر وہ عبادت ایسے کرتے ہیں اپنے جو ان کے آباء و اجداد کرتے تھے من قبل، اس سے پہلے۔ اب آپ دیکھیں ہم نے قرآن میں کتنی دفعہ یہ بات اپنے لیے پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی مت کرو، تم اگر ان کی پیروی کرو گے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں میرے تو ماں باپ بہت نیک تھے، تو ایسے کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیروی نہ کرو؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم خود سے علم لیں، کیونکہ علم لے کے خود سے پڑھ کے خود سے جان کے جب انسان عمل کرتا ہے نا، تو اس عمل کا اس کا لیول ہی فرق ہوتا ہے۔